الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام کل کائنات فخر موجودات دانائے کل ہادی سبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ میری اللہ کے دعا ہے جمعے دیاں کڑیاں اور سعادتاں دے اندر کہ اللہ خوش نصیباں نو ایس جمعے دی برکت نال اپنیاں جنتاں دا وارث بنائے اور سانو کما حقو ہو اس رمضان دی قدر کر کے اللہ دیاں بخشاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ بھی دوسرا دھاکہ بھی دوسرا شروع ہو چکے ہے۔ ماہ رمضان جتھے روزے دا مہینہ ہے اوتھے ماہ رمضان قرآن دا بھی مہینہ ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر انشاءاللہ میں ماہ رمضان جیڑا ماہ قرآن ہے اس موضوع تے گفتگو کراں گا۔ اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ منوں اور تساں نوں سن سنا کے پھر قرآن دے مطابق عمل بنان دی اللہ زندگی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو قرآن مختلف مفسرین نے کہہ کہ قرأ یقرأ قرآن و قرآنن، یہ معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور قرآن نے ساریاں سابقہ کتاباں نو اپنے اندر اکٹھا کیتا ہے۔ اس واسطے کہ قرأ یقرأ قرآن و قرآن و قرآن دے وچوں یہ نکلے آئے۔ دوسرا قرآن دا معنی قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، جدا معنی ہوندا ہے پڑھنا۔ سب تو زیادہ دنیا دے اندر پڑھی جان والی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ جدوں تو اتری ہے ادوں تو لے کے ہن تک
یہ عجائب دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہی ہویا ہے. اور ایک ایک مسجد دے اندر 10 حفاظ کرام کوئی سن رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے. اور پھر گھراں دے اندر عورتاں زئی مرد یہ تلاوت کر رہے ہیں. اس واسطے ایک قراءتن وچوں قرآن ہے. اور تیسرا معنی کارنا یکرونو کرنن و قرآنن، جدا معنی ہوندا ہے ایک چیز نو دوسری چیز دے نال جوڑنا. قرآن دا ایک ایک حرف دوسرے حرف نال جڑیا ہے، ایک ایک لفظ دوسرے لفظ نال جڑیا ہے، ایک ایک آیت دوسری آیت نال جڑی ہے، ایک ایک رکوع دوسرے رکوع نال جڑیا ہے، اور ایک ایک سورت دوسری سورت نال جڑی ہے، ایک ایک سپارہ دوسرے سپارے نال جڑیا ہے، اور ایک ایک منزل دوسری منزل نال جڑی ہے. اس واسطے ایک کارنا یکرنو کرنن و قرآنن دے وچوں قرآن جڑا وہ مشتق ہے. تینوں معنی ہی قرآن مجید دی عظمت اتے، رفت اتے، بلندی اتے دلالت کر دے. اور قرآن جڑا ہے رمضان ماہ قرآن کیوں ہے کہ یہ نزول اس مہینے دے اندر ہویا ہے. یہ متعدد آیات قرآن مجید دیاں خود دلالت کر دیا نے. پہلی آیت ما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر رب نے قرآن نازل کیتا ہے ہدی للناس، جڑا ساری کائنات واسطے ہدایت بن کے آیا ہے، وبینات من الہدی، اور اے دے اندر واضح دلیلاں نے ہدایت دیاں، والفرقان، اے ہوئی وہ کتاب ہے جڑی حق و باطل دے درمیان فرق کرنے والی ہے. اور دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی اس قرآن نو مبارک رات دے اندر نازل کیتا ہے. کیڑی مبارک رات؟ جیڑی ایک رات دی عبادت 83 سال تے 4 مہینیاں دے برابر ہے. کنی برکت ہے. اسے واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن لوگو اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھیا کرو کیونکہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھن والیاں دا شفارشی بن کے آئے گا. قرآن نو نہ پڑھایا جے، قرآن نو ہر وقت سینے نہ لا کے ایدی تلاوت زبان نہ کریا کرو. کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن ڈائریکٹ تیری سفارش کرے گا. پورا قرآن. پھر قرآن دیاں کئی صورتاں نے جیڑیاں تیرے واسطے سفارش کرنیاں، جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات سون تو پہلا سورہ ملک دی تلاوت کردا ہے، اے سورہ ملک انہوں نجات بھی دلائے گی، او دی سفارش بھی کرے گی، اور او دے واسطے قبر دے عذاب کو حفاظت دا سبب بھی بنے گی.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسین برکت والی رات دے اندر نازل کیتا۔ اور تیسرا مقام اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ او ہوئی برکت والی رات کی ایک قدر والی رات، او دی قدر رب دے نزدیک بھی، او دی قدر پیارے پیغمبر جناب محمد دے نزدیک بھی، او دی قدر جڑی ہے صحابہ دے نزدیک بھی، او دی قدر تابعین دے نزدیک بھی، او دی قدر تبع تابعین دے نزدیک بھی، ائمہ خدا دے نزدیک بھی، او دی قدر محدثین و مفسرین دے نزدیک بھی، او دی قدر ہر مومن دے نزدیک بھی۔ تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مایا قدر والی رات 1000 مہینے نالوں زیادہ بہتر ہے۔ بہتر کیویں؟ او خوش نصیب جیڑا اس رات دا قیام کردا ہے، اور دوسرے پاسے ایک بندہ 83 سال تے 4 مہینے رب دی بندگی دے اندر گزاردا ہے، اس رات دا قیام کرن والا او دے نالوں زیادہ بہتر ہے۔ کنا کو بہتر ہے اے دا اندازہ نہیں دسیا گیا، لیکن رب نے بہتر کہہ دیتا ہے۔ میں سمجھنا وہ بہتری نو اسی معلوم کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی چیزاں رب نے پوشیدہ رکھیاں نے انسان دے اندر شوق پیدا کرنے واسطے کہ انسان اے چیزاں نو اپنائے گا، اے دا اجر و ثواب تینوں رب عطا کرے گا۔ جس طرح امام کائنات نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ما فی التہجیر لستبقوا الیہا، کہ نماز پڑھن واسطے پہلے آن والے دی اور جمعہ پڑھن والے واسطے پہلے آن والے دی کی فضیلت لستبقوا الیہ، ایسا ایک کما واسطے بندے دوڑاں لگا دیں۔ اگر پتہ چل جائے عشاء دی نماز دا کی اجر و ثواب ہے، امام کائنات نے فرمایا لا توہا ولو حبون، لوگاں نو گھٹنیاں دے بل بھی چل کے آنا پوے تے پھر بھی مسجد وچ آ جان۔ اس طرح آپ نے فرمایا اگر لوگاں نو پتہ چل جائے اذان کہن دے اندر تے پہلی صف دے اندر کھلون دے وچ کی فائدے نے، کی اجر ہے، کی ثواب ہے، تے فرمایا اذان کہن دا بھی کسے نو موقع نہ ملے اور پہلی صف دے اندر بھی جگہ نہ ملے مگر قرآن دازی تو بعد۔ ایہو چیزاں نے جنہاں دے ثواب مخفی رکھے نے۔ اس طرح لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے نالوں، کنی بہتر ہے میرا رب جانتا ہے۔ وہ تے بندے نو پتہ ہی ادوں لگنا ہے جدوں رب نے دا ثواب عطا کرنا ہے۔ اللہ دا اجر تے ثواب حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی رات تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، آواز بڑی سریلی ہے۔
اللہ دے نبی دا اپنا فرمان زینوا القرآن بے اصواتکم، لوگو اپنیاں آوازاں دے نال قرآن نو خوبصورت کریا کرو۔ ویکھیا نہیں جے عربی کاریاں دے لہجے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ میں لوگ آوازاں دے نال قرآن نو حسن عطا کر دیندے نے، جنی آواز اچھی ہوئے گی قرآن اُنہ ہی اچھا لگے گا، اُنہ ہی سن والے دے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ تے آواز اپنی جیڑا بھی اپنی آواز اندر بہترین کاری کسی علاقے دے اندر بھی وہ تلاوت کرتا ہے، وہ دی قسمت دے پہاڑ پتہ کیویں جاگدے نے، سعودیہ ڈائریکٹ انہوں اتنے بلا لینا ہے کہ یار یہ لہجہ اپنا ہے، یہ آواز اپنی ہے، خوبصورت آواز ہے، لہذا انہوں کرو امام مقرر، پہلو عام مسجد اندر، پھر مسجد نبوی اندر، پھر بیت الحرام اندر۔ اے پچھلے دنوں میں ساڈے ڈی جی خان دا ایک کاری جڑا ہے وہ سلیکٹ ہو گیا اتنے حرم مکہ دے اندر۔ آواز بڑی خوبصورت ہے، تے او دی آواز سننے واسطے آسمان تو فرشتے اتر لگ پے۔ نام کی یہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آندے نے میرے لاگے ہی میرا کوڑا بچہ سی، او دے لاگے ہی میرا بچہ لیٹیا سی، تے میں جس لے پڑھنا شروع کیتا تے میرے کوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا۔ منو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کتے میرا کوڑا میرے بچے نو نہ راؤن دے۔ میں کرا جڑی یہ بند کر دیتی، کوڑا بھی آرام نال ٹھہر گیا۔ دوبارہ پھر کرا شروع کی تھی، کوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیتا، پھر میں ٹھہر گیا، کوڑا پھر ٹھہر گیا، پھر میں تیسری بڑی کرا شروع کی تھی، کوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیتا۔ تے میں کہا میں اپنے بچے نو ذرا دور ہٹا کے پھر میں قرات کرنا ہے۔ اچانک میری نگاہ آسمان وال اٹھی، میں کی ویکھ رہا ہیں ایک بادلی دی شکل اندر، او دے تھلے کندیلاں لگیاں نے، او سکون جڑا میرے اتر رہا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر رہتے 3 دن تک کے واقعہ پیش آندا رہا۔ آخر کار میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اے واقعہ بیان کیتا۔ امام کائنات نے فرمایا اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر۔ او ابن حذیر پڑھ دے رہنا سی، اگر تو پڑھدا رہندا اے سکون اینا قریب آ جاندا سارے مدینے والے اینو ویندے۔ تو قرات کیوں بند کی سی؟ اے ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث دے اندر بیان کیدا جدا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینۃ الا نزلت علیہم السکینۃ وحفتہم الملائکۃ ونزلت علیہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من اندہ۔ کوئی قوم جس ویلے کسے گھر دے اندر بیٹھ کے کیڑے گھر دے اندر من بیوت اللہ جڑے اللہ دے گھر نے یعنی مسجداں
تے ایس قرآن دی تلاوت شروع کر دیندے نے اور ایدا ایک دوسرے نو سبق پڑھانا شروع کر دیندے نے، مگر انہاں دے اتے رب دی طرفوں سکون نازل ہونا شروع ہو جاندا ہے، سکینت رب دی طرفوں، وغاشیتہم الرحمہ، انہاں نو رحمت ڈھانپ لیندی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، تے آسمان دے فرشتے چاروں طرفیوں نو گھیر لیندے نے، کہ رب انہاں دے اندر تذکرے شروع کر دیندا اس بندے دے جڑے اللہ دے کو رہن والیاں ہستیاں یعنی فرشتے نے۔ اوکار یہ قرآن تو پڑھنا، قرآن زمین اتے میں تیرے تذکرے رب العالمین فرشتیاں کے اندر کر رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے اگر تو قرآن نال دل لا نہیں۔ ایویں وجہ ہے کہ محدثین مفسرین رمضان المبارک دے اندر جنہ زیادہ ہو سکتا سی قرآن دی تلاوت کردے رہندے سن۔ امام شافعی رحمہ اللہ دے متعلق آندا کہ 60 قرآن مجید ہر روز 2 قرآن مجید مکمل کردے سن۔ امام بخاری رحمہ اللہ صرف رمضان دے اندر 41 قرآن مجید مکمل کردے سن۔ روزانہ صبح تو لے کے شام تک ایک قرآن، 2 نفلان دے اندر رات دے وقت جڑے تنہائی دے اندر پڑھ دے سن 10 سپارے، تے ایک سپارہ اپنے مقدیاں نو سنا دے سن تراویاں دے اندر، 30 قرآن اور روزہ جڑا ایک قرآن پڑھ دے سن او ہو گئے، تے جڑے 10 سپارے رات نو پڑھ دے سن 10 سپارے 10 قرآن مجید او ہو گئے، تے ایک سپارہ جڑا مقتدیاں نو سنا دے سن ایک قرآن او ہو گیا، کل کنے بنے 41 قرآن مجید۔ ایویں نہیں اج تک امام بخاری امام بخاری امام بخاری، کئی محدثین ساریاں گفتگوواں سارے تعلقات رشتے ناتے ختم کر کے ناتا قرآن نال جوڑ لیندے سن۔ اگر کوئی گل کرتا سی آندے سن نہیں بھائی نہیں، رمضان آ گیا ہے قرآن دا مہینہ، اس مہینے میں ہوئے گی تلاوت القرآن، تے دوسرا اس مہینے دا حق ہے اطعام الطعام، لوکاں نو کھانا کھوانا، کتے سحری دا کھانا کتے افطاری دا کھانا۔ اللہ قسمت والے دے نصیب وچ چیزاں کردا جے، کوئی کہے نا میری طاقت میری قوت میں انج کرنا ہے، نہیں 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 نہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ہر روز رات دے وقت قرآن مجید دیاں صرف 10 آیتاں تلاوت کر لیندا ہے، او غافلاں دی صف وچوں باہر آ جاندا ہے، اور رب دی خبر بھی رکھدا ہے، رب دیاں خبراں اپنی زبان نال بھی ادا کردا ہے۔ اسے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہوندے سن جدوں میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے رب نال گفتگو کراں تے میں قرآن کھول لینا پڑھنا شروع کر دینا، کیونکہ سارا قرآن میرے رب دی کلام ہے اور پیارے پیغمبر دا اپنا فرمان۔
من سرہو ان یتکلم ربہو فلیقرأ القرآن، او جدا دل کردہ ہے، جنہوں یہ بات اچھی لگ دیئے کہ میں اپنے رب نال گفتگو کراں، انہوں چاہیدہ کہ رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ رب دا قرآن پڑھے گا، رب نال گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اللہ سادے نصیبے کے اندر قرآن پڑھنا کر دے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے رستہ حق وکھاوے، جو دیتے عمل کماوے او سدھا ہی جنت جاوے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ فرماندے نے ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جن نے اپنے بندے دے اتے کتاب نازل کی تھی اور اس کتاب دے اندر کوئی ٹیڑھا پن رکھیا ہی نہیں۔ کتاب سدھی سادھی تے جیڑا اینو پڑھے گا وہ بھی رب العالمین دے نزدیک سدھا سادہ بن جائے گا۔ رب انہوں سدھے سادے رستے تے چلا کے انہوں اپنی جنتاں دا وارث بنا دے گا۔ کتے رب دا قرآن اعلان کردا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ او کائنات دے اندر بسنے والے لوگوں، تاڑے کو رب دی طرفوں نصیحت آئی ہے۔ کتے قرآن نصیحت کردہ رب دی توحید دے بارے، نبی دی رسالت دے بارے، اور والدین دے حقوق دے بارے، اولاداں دے حقوق دے بارے، رشتہ داراں دے حقوق دے بارے، اٹھن تے بیٹھن دے بارے، چلن تے پھرن دے بارے، کھان تے پین دے بارے۔ کتے قرآن تے نو نصیحت کردہ شادی تے غمی دی اندر حصہ لین دے بارے۔ اسے واسطے تے کہن والا کہندا قرآن بغیر بیکار ہے تو، بد عمل بد کردار ہے تو۔ اے قرآن حکیم نورانی ہے، آ نبض دکھا بیمار ہے تو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تاڑے کو رب دی طرف نصیحت آ گئی ہے اور شفا آ گئی ہے۔ جڑی سینیاں دیاں بیماریاں نے قرآن پڑھن دے نال رب ساریاں ہی دور کر دیندا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا ہر چیز نو زنگ لگ جاندا ہے، اس طرح دلاں نو بھی زنگ لگ جاندا ہے تے لوہے دے زنگ نو تسی دور کر دیو ریگ مار دے نال، پالشاں دے نال اور کیمیکلاں دے نال۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نو پوچھیا گیا اے اللہ دے نبی جی دلاں نو زنگار آ جائے انہوں کیڑی چیز نال دور کریے؟ تے آپ نے فرمایا علیکم بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اور تو اللہ دی یاد کثرت نال کرنی شروع کر دے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے، رب تیرے دل دے سارے زنگار دور کر دے گا۔ سارے زنگار ہی دور ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ 10 آیتاں رات نو مصلے تے کھڑا ہو کے پڑھ لیندا ہے،
اللہ انہوں غافلاں دی سب وچوں کر لیندا ہے تے جیڑا بندہ 100 ایت دی تلاوت کردا ہے اللہ اس بندے نو قانتین دے اندر شامل کر لیندا ہے جڑے ہما وقت رب دی فرما برداری کرن والے نے جس طرح رب دا قرآن آپ کہندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات فرما برداری کرن والے مرد تے فرما برداری کرن والیاں عورتاں کدی انہاں دی صفاں اندر بھی شامل ہویا کر تے جیڑا بندہ 1000 ایت دی تلاوت کردا ہے اللہ رب العالمین ان مقنطرین جڑے خزانیاں نو اکٹھا کرن والے لوگ نے انہاں وچ شامل کر لیندا ہے مقنطر کنوں کہندے نے ایک کنتار وچوں نکلیا ہے کنتار کہندے نے 12000 دینار نو اپنی زبان میں سمجھو 12000 تولے سونا ایک بندہ 12000 تولے اللہ دے رستے اندر صدقہ تے خیرات کردا ہے تے دوسرے پاسے دوسرا خوش نصیب بندہ 1000 ایت دی تلاوت کر رہندا ہے اللہ رب العالمین اے بندہ جڑا تلاوت کرن والا ہے اینو زیادہ ثواب عطا کر دیندا ہے کر خزانے اکٹھے اور قرآن تے اپنے آپ تیرے واسطے خزانے جمع کر دیندا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے اندر آن والے 3 طرح دے لوگ ہوندے نے پہلی قسم تسبیح و تحلیل کرن والے ہاتھ میں تسبیح پھڑی ہے تے تسبیح کمائی جاندا ہے ویکھیا نہیں جے مسجد میں کئی ایسے لوگ آندے نے آج کل کئی سیاستدانوں نے بڑیاں تسبیحاں پھڑیاں نے توجہ کدے ہو رہے گفتگو کدے ہو رہے تھلے تسبیح چل رہی ہے چل گیا ہو جے فراڈ یہ جے آندے نے اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی اتوں کچھ ہو رہے وچوں کچھ ہو رہے تے مسجد وچ بھی کئی ایسے میں انہاں دی نیت تے شک نہیں کردا او تے واقعی تسبیح کماندے نے حقیقی طور تے تسبیح دا ثواب کوئی گھٹ نہ سمجھو امام کائنات نے فرمایا لفظ سبحان اللہ لفظ الحمدللہ لفظ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ اکبر ہر کلمہ جیڑا ہے اے اس خلا نو پر دیندا ہے جیڑا آسمان تے زمین دے درمیان ہے دوسری فضیلت آپ نے بیان کی تھی کہ اس ترازو نو پر دیندا ہے جڑا 7 آسماناں 7 زمیناں دے اوتے حاوی پھیلیا ہوا ہے تیسری فضیلت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کلمہ ادا کرن دی وجہ نال جنت دے اندر ایڈے بڑے درخت لگ جاندے نے 100 سال تیز رفتار سواری والا انہاں دے سائے تھلے سفر کردا رہے تے سایہ ختم نہیں ہوئے گا وَذِلٍّ مَّمْدُودٍ اللہ فرماندے نے جنتیاں نو اسی لمبے لمبے سایاں دے اندر داخل کر دیاں گے اے اجر ثواب ہے اور چوتھی فضیلت
احب الکلام الاللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساریاں کلاماں نالوں زیادہ محبوب کلام رب العالمین دے نزدیک اے 5 کلمے نے۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ اللہ اکبر، پنجواں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام کائنات نے فرمایا جیڑا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیندا ہے، رب اودیاں 100 پریشانیاں دور کر دیندا ہے، تے سب تو گھٹیا درجے دی پریشانی او دا فقر اللہ دور کر دیندا ہے۔ فقیری بندے نو کفر تک لے جاندی ہے۔ اب پچھلے دنوں وچ نا پدری دے علاقے دے اندر مرزئی آ بڑے، انہاں 3 چیزاں دا لالچ دیتا لوگاں نو، مرزیت قبول کر لو، دکان بھی مکان والی بھی دیاں گے۔ کئی لوگ اتنے مرتاد ہونے شروع ہو گئے۔ فقیری بڑی بڑی دور تک انسان لا جاندی ہے، تے جیڑا بندہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ کردا ہے، رب 100 پریشانیاں دور کر دیندا ہے۔ تے سب تو ادنا پریشانی فقیری دور کر دیندا ہے۔ اے وظیفے کریا کرو۔ تے دوسرا گروہ جیڑا مسجد وچ آندا ہے، او آندے ہی دعاواں منگنیاں شروع کر دیندا ہے، اللہ اچھا مال دے دے، اچھا مکان دے دے، اچھی دکان دے دے، اچھی اولاد دے دے، اللہ دنیا دیاں سہولتاں دے دے، اللہ اچھی گڈی دے دے، اللہ اچھے عزت احترام دے دے۔ تے تیسرا طبقہ جڑا مسجد وچ آندا ہے، او آندا ہی قرآن دی تلاوت کرن واسطے وے چلو منزل رہ گئی ہے میں پوری کر لواں۔ اللہ فرشتیاں نو مخاطب کر دو، میرے فرشتیو لبیک یا اللہ اسی حاضر۔ میں او بندے بیٹھے نے جڑے مسجد دے کونے اندر کی کر رہے نے، اللہ تو تسبیح کما رہے نے۔ اچھا ادھر والے کی کرن رہے نے؟ اللہ اے تیرے کول مطالبے کر رہے نے، اللہ دیاں مرضیاں اللہ دوے نہ دوے۔ اچھا یہ ممبر لا کے بیٹھے رہے کی کر رہے نے؟ اللہ یتلون کتابک، اے تے صرف تیری کتاب دی تلاوت کری جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے او تسبیح کرن والیاں دا جنہ ثواب بندا ہے وہ بھی انہاں دے کھاتے وچ درج کرو۔ اے جو کچھ منگ رہے نے، جو انہاں دے سوال مطالبات نے اور مطالبات دے جو انعام نے، وہ بھی سارے انہاں نو دے دیو اور قرآن دا ثواب وکھرا دے دیو۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا، جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے انہوں ایک نیکی ملدی ہے، اور ایک نیکی نو 10 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے، اور 10 تو لے کے 70 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے، 70 گنا تو لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے۔ اور ایک ایک حرفوں نیکیاں دے نہیں مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، اور جنت دیاں حوراں نالے ویکے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا، اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا۔ قرآن دا وکھرا ثواب دے دیو۔
رب العالمین نے ایدہ تے سواب رکھیا ہی بڑا ہے۔ میں سدھے سدھے لوگاں واسطے ایک بات کر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا سورہ اخلاص ایک بڑی تلاوت کر لیندہ ہے رب او دے کھاتے دے اندر 10 سپاریاں دا ثواب درج کر دیندہ ہے۔ تے اے دے 66 حروف نے بسم اللہ سمیت 660 نیکیاں ایک پاسے 10 سپاریاں دا ثواب ایک پاسے 3 وری پڑھ لے پورے قرآن دا ثواب ایک پاسے 10 وری پڑھ لے 3 قرآن تے 10 سپاریاں دا ثواب ایک پاسے تے حد نگاہ تک پھیلیا ہوا جنت دے اندر محل بھی ایک پاسے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا سورہ اخلاص دی 10 مرتبہ تلاوت کردا ہے رب حد نگاہ تک پھیلیا ہوا محل او دے واسطے جنت اندر تیار کر دیندا ہے۔ جرنیل اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اذن لنکسر یا رسول اللہ، اس وقت اسی پھر بڑے بڑے محل بنواواں گے اللہ دے کولوں۔ امام کائنات نے فرمایا عمر کیسیاں گلاں کرنا ہے اوسع من ذالکا، او کنی کو بری پڑھ لیں گا 1000 بری پڑھ لیں گا۔ رب واسطے 100 محل بنانا کوئی مشکل نہیں، پڑھی جا رب کو محل بنوائی جا۔ ایتھے نہیں بندہ فلانی سکیم ہے کہ میرا مکان ہونا چاہیے فلانی وچ بھی فلانی وچ بھی، اوے اوتھے بھی سکیماں بنیاں نہیں، کتے جنت عدن ہے، کتے دار الخلد ہے، کتے دار السلام ہے، اور کتے جنت الفردوس ہے، اور کتے دار المقام ہے، اور کتے رب العالمین نے جنت ماوا تیرے واسطے تیار کی دیئے بڑی سکیمانی۔ امام کائنات نے تے فرمایا کہ جنت دے اندر 100 درجہ ہر 2 درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنہ زمین تو لے کے آسمان تک دا فاصلہ ہے۔ بنا ہر درجے دے اندر اپنی کوٹھیاں تے انہاں وچوں اعلی درجہ فردوس ہے جدے اتے رحمان دارش تے تھلے نبی دا محل ہے تے نبی دے محل دے اردا گرد ساری امت دے محل نے ایجا وڈا نبی دا محل ہوئے گا، ساری امت دے مکان لاگے جاگے بن جان گے، دیوار دی لمبائی پھر بھی ختم ہوئے گی۔ اللہ خوش نصیبہ نو عطا فرمائے۔ ایک حدیث اندر آپ نے فرمایا او تاڑے چکے رہا جڑا صبح دے وقت عقیق میدان وال جائے بغیر چوری کرن تو، بغیر ڈاکہ مارن تو، بغیر کسے دا مال ہڑپ کرن تو 2 موٹیاں تازیاں اچھی کوہان والیاں اونٹنیاں ساگو سامان سمیت لدیاں ہوئیاں فری کھاتے اپنے گھر لے کے آ جائے۔ صحابہ کہندے نے کلنا نحب یا رسول اللہ، ایتے اسی سارے پسند کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن دیاں 2 آیتاں تلاوت کر لینا 2 اونٹیاں نالوں بہتر ہے۔ 3 پڑھ لو تے 3 نالوں بہتر، 10 پڑھ لو تے 10 نالوں بہتر، تے 1000 پڑھ لو تے مال ہی کٹھا کرنا ہے نا جنت وچ۔ لیکن دوستو ایک گل میں تہاڈے ذہن میں گزار دواں، گل اتے یقین کریا کرو کہ جڑی رب دے رسول دی گل ہے انشاءاللہ حقیقت بھی اس طرح ہے، کل قیامت نوں رب سارے اس طرح سلوک کرے گا۔ کس طرح دا یقین؟ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ موسیٰ نبی نو دودھ پلا رہی ہے تے پتہ چلیا فرعونی ہلکارے تیرے گھر دے قریب آ گئے نے
تے جے بچہ انہاں دے ہتھی چڑھ گیا تے بچے نو اوتھے ہی ذبح کر کے تیرے سامنے زمین اتے پھینک کے چلے جان گے تے بڑی پریشان ہوئی. اللہ نے الہام کیتا او دے ذہن اندر اے موسیٰ دی ماں ان ارضی ہے اینو دودھ پلان دی جا فائزہ خفتے علیہ تے جس ویلے کوئی خطرہ محسوس ہوئے فعل کی ہے فی التابوت اینو صندوق وچ بند کر دیں اور صندوق نو ال کی ہے فی الیم دریا دے اندر پھینک دیں تے اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین تیری گود وچ بھی لے آواں گے تے اینو رسول بھی بناواں گے. موسیٰ دی ماں نے انجی کیتا. ہن بچہ موسیٰ دی ماں دا چلا گیا فرعون دے محلاں دے تھلے تے فرعون نے چکیا ہے تے آندا لے آؤ کوئی دائی اینو آ کے دودھ پلائے. سارے شہر دیاں ملک دیاں دائیاں کٹھیاں ہو گیاں بادشاہ دے بچے نو دودھ پلانا ہے مزدوری اچھی ملے گی. اللہ فرماندے نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ اسی ساریاں دائیاں حضرت موسیٰ تے حرام کر دیتیاں. دیکھی موسیٰ نبی کسے دا دودھ نہ پیویں بچہ روئی جا رہا ہے کسے دا دودھ پیندا ہی نہیں تے موسیٰ دی بہن بھی مگر مگر گئی ہے آندیے میرے کو ایک گھر والے نے انہاں دی ایک دائی ہے بڑی ہمدرد دائی ہے شاید موسیٰ نبی وہ دودھ پی لیں وہ بی بی جلدی لے کے انہوں جس ویلے آئی امی جی بچہ رو رہا ہے بھائی رو رہا کسی دا دودھ نہیں پیندا دوڑ کے انہوں آ کے دودھ پلاؤ دی بھوک ختم ہو گئے. موسیٰ دی والدہ آئی بچہ گود میں چلا گیا انہیں جس ویلے دودھ پلانا شروع کیتا بچے نے گٹا گٹ دودھ پینا شروع کر دیتا. بی بی ساڈے نال وظیفہ مقرر کر لا بچے نو ہر روز آ کے دودھ پلا دیا کری. وہ کوئی 40 کو دن انہیں دودھ پلایا اتنے جا کے تے 40 دن دے بعد کہندی ہے میں روزانہ نہیں آ سکتی میرے اتنے ہور بھی بچیاں دیاں ذمہ داریاں نے گھر دی بھی ذمہ داری ہے تے مینوں اجازت دو میں اپنے گھر ہی لے جا کے اینو دودھ پلا داں گے تربیت کراں گی تے مہینے بعد تانوں آ کے ملا جا کراں گی. موسیٰ دودھ پی رہا ہے اپنی والدہ دا اور دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے نو تے میرے رب دیاں قدرتاں ویکھو رب مزدوری دوا رہا ہے موسیٰ دے دشمن کولوں تے رب نے جڑا وعدہ کیتا سی وہ وعدہ پورا ہو گیا. ان رادو الیک وجاعلوا من المرسلین اسی دوبارہ اینو بچے نو تیری گود وچ لے آواں گے اینو رسول بھی بناواں گے. اے جو یقین تے قرآن اس یقین نہ پڑھو انشاءاللہ تاڑی زندگی دی کایا بھی پلٹ جائے گی تاڑے کران دے اندر رب دی طرف رحمتاں برکتاں بھی اترنی شروع ہو جان گیاں ساریاں پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں اور اللہ دے فضل و کرم نال تاڑے واسطے کل قیامت نو اے شفارشی بن کے بھی آ جائے گا. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو قرآن دے نال دل لان دی توفیق عطا فرمائے جو تقاضے نے اس کتاب دے اللہ پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.